المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں جو سورت القیامہ ہے، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ نے قسم کھائی قیامت کی، اور قسم کھائی نفس لوامہ کی، جو لفظ لوامہ یعنی ملامت کرنے والا. اس کے بعد سبیل استفہام ہے کہ یحسب الانسان ہو، کیا یہ کافر گمان کرتا ہے کہ لن نجمع عظامہ، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے. بلا قادرین، نہیں بلکہ ہم قادر ہیں علی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس کے پور جو ہیں ان کو بھی برابر کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح اپنے گناہوں میں الجھا رہے، پڑا رہے، اور قیامت کا خیال ہی نہ آئے. یسأل ایان یوم القیامہ، بطور استہزاء پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا. اللہ نے فرمایا فإذا برق البصر، جب آنکھیں چندیا جائیں، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے، وجمع الشمس والقمر، جب چاند اور سورج کو اکٹھا کر دیا جائے، یقول الانسان، اس دن یہ انسان یعنی کافر انسان کہے گا این المفر، اب کہاں ہے جگہ بھاگنے کی. اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جو تم بھاگنا چاہتے ہو، لا وزر، کہیں بھی نجات نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، اب تم نے رب کے دربار میں ہی جا کے پیش ہونا ہے. ینبأ الانسان یومئذ، اس دن خبردار کیا جائے گا انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا. بلکہ ہر انسان جو ہے اپنے نفس پہ بالکل جاننے والا ہوگا، کیونکہ اس کے اپنے اعضاء بھی گواہی دے رہے ہوں گے. ولو القى معاذیرا، اب وہ لاکھ آزار بیان کرے، عذر پیش کرے، لیکن اللہ کے ہاں اب وہاں کوئی عذر جو ہے اس کا قبول نہیں ہوگا. پھر درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت وحی کی پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان مبارک کو بھی نہ حرکت دیا کریں تاکہ تاجر بھی، تاکہ کوئی چیز جلدی سے نکل نہ جائے.
یا آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں؟ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم پر ہماری ذمہ داری ہے قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پر جب ہم پڑھیں بدریہ فرشتہ، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ پوری طرح قرآن پاک کی اتباع کریں، توجہ کریں، قرآن پاک کی طرف غور کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کے بعد پھر قرآن کی جو تفسیر ہے، جو اس کے جزئیات و احکام ہے، وہ بھی ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔ پھر حرف رد آیا، کلا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ کافر جو ہیں اصل میں یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تحبون العاجلہ، تم دنیا کی چیزوں کو، جلدی ملنے والی چیز کو محبوب رکھتے ہو اور آخرت جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ محبوب رکھتے ہیں جلد ملنے والی اور چھوڑتے ہیں آخرت۔ پھر قیامت والے دن احوال جو ہیں وہ دو قسم پہ ہوں گے۔ سعداء جو ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ، ان کے چہروں پہ رونق ہوگی۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی زیارت کرنے والے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باصرہ، اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، اجڑے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے گا کہ اب میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کو بھی توڑ دیا جائے گا، یعنی مجھ کو اب عذاب ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اب بہت بڑی مصیبت مجھ پہ پڑنے والی ہے۔ اب جو آج کے سبق میں ہم نے آیات پڑھی ہیں، اب اس پہ آپ غور کریں۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ یاد رکھیں کہ کلا جو ہے نا، یہ حرف ردع، حرف تنبیہ ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں جیسا تم خیال کر رہے ہو۔ اذا بلغت التراقی، اذا بلغت، جب پہنچے، تراقی کہتے ہیں یعنی حلقوم کی جگہ جو ہے، یہ ہڈیاں جو ہے یہ یعنی آپ کے حلق اور آپ کے حنجرہ کے درمیان میں، اس کہتے ہیں تراقی۔ اذا بلغت، کیا بلغت، کیا پہنچے؟ یاد رکھو یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرما دیا کہ کلا اذا بلغت التراقی، تو اس سے مراد یہ ہے اذا بلغت الروح۔ اب اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ذکر نہیں ہے لیکن معلوم چیز ہے، جب معلوم ہو تو ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا کیا؟ تو معلوم ہے کہ قرآن، تو اس لیے چاہے قرآن کا ذکر نہیں ہے لیکن ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف راجع ہے کہ تاکہ ہم نے قرآن اتارا لیلۃ القدر کی رات میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، ہاں ضمیر جو ہے وہ زمین کی طرف راجع ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ پر ہمیں پکڑ لیں تو پھر زمین پہ تو کوئی جاندار نظر ہی نہ آئے۔ اس لیے وہاں بھی چاہے زمین کا ذکر نہیں ہے لیکن معلوم ہے، تو جب کوئی چیز معلوم ہو تو ذکر ہو نہ ہو ضمیر اسی طرف راجع ہو۔ اب چونکہ ذکر آ رہا تھا تو اس لیے یہاں بھی مراد یہ ہے کلا اذا بلغت التراقی، مانا اذا بلغت النفس اب الروح التراقی، تو یہ مراد سے نفس یا روح ہے جب وہ پہنچے تراقی کا معنی کیا ہے؟ دوسری جگہ موجود ہے قرآن میں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب پہنچے روح یا نفس حلقوم میں۔ لیکن اب اس مسئلے میں، اس آیت میں یاد رکھیں، کوشش بھی کریں سمجھنے کی کہ ایک اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ جب روح پہنچے حلقوم میں، یاد رکھو اب روح جب دل سے نکل جائے اور حلقوم تک آ جائے تو بندہ تو ویسے مر جاتا ہے،
کیونکہ اصل موت جو ہے وہ دل کی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا دنیا میں بھی ڈاکٹر دیکھتے ہیں نبض تو نہیں مل رہی، اچھا بھی دل پہ کان رکھتے ہیں، بھی دل کی کوئی دھڑکن سنائی دے رہی ہے. تو جب دل سے روح جو ہے وہ نکلا تو یہاں پہنچا، تو جب نکل کے یہاں آ گیا تو بندے پر تو موت آ گئی. جب موت آ گئی تو پھر اگلی باتیں کون کر رہا ہے؟ بندہ تو مر گیا. وکیل من راک. سوال کو پہلے اپنے دماغ میں بٹھائیں اور سمجھیں. کبھی قرآن کہتے ہیں اس وقت کہہ رہا کہ ہاں یہ کوئی ہے پڑھنے والا، بھائی وہ اس کی تو روح قلب سے نکل کے حلقوم تک آ گئی، تو کیسے کہہ رہا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ مراد یہ ہوتی ہے جیسے ہے کہ حضرہ الموت. اب موت اگر آ گئی تو بات تو ختم. مانا ہوتا ہے کہ علامات الموت، یعنی موت کے احوال جب اس پہ طاری ہونے لگے، یعنی جب وہ حالت قریب آ گئی کہ اب روح حلقوم میں آ جائے، تو اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہو. یہ نہیں کہ وہ آگے پہنچ گیا، یعنی پہنچنے کے قریب ہو گیا. فلولا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. اچھا من جو ہے یہاں اس کو بھی اظہار کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور ادغام کے ساتھ بھی پڑھا گیا. بعض قاری پڑھتی ہیں مراق، نون کو ظاہر نہیں کرتے، اور بعض قراء جو ہیں وہ پڑھتے ہیں قیل من راق. دونوں کی راتیں صحیح ہیں اور دونوں کی راتوں سے، لیکن راجح کی رات اور قراء کے نزدیک یہی ہے کہ من سکتا اور راق. قیل من راق یعنی اب وہ کہتے ہوں گے، یا اب یہ کہنے والا کون ہے؟ یا تو جو اس کے ارد گرد ہے، یا وہ خود میت جو ہے ابھی مر تو نہیں گیا نا، وہ کہہ رہے ہیں بھائی کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی پڑھنے والا، بھی اب دوائیں تو ختم ہو گئی. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اب علاج اس کا کوئی نہیں ہے، دوا نہیں ہے ہمارے، اب دعا کرو. اور راق ان کا معنی ہوتا ہے رقیہ پڑھنے والا. رقیہ پڑھتے ہیں. رقیہ جو ہے نا جی یاد رکھو، یعنی وہ دو قسم کے ہوتے ہیں رقیہ. ایک رقیہ شرعی ہوتا ہے، ایک غیر شرعی ہوتا ہے. رقیہ شرعی تو وہ ہے جو حضور پاک نے خود بتائے ہیں کہ بھی اگر تکلیف ہو تو آپ یہ پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر کسی جگہ درد ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہاں ہاتھ رکھ لیں اور پڑھیں بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک ان کل داء یؤذیک. تو یہ ساری یہ رقیہ یہ شرعیہ ہے. اسی لیے جیسے آج کسی آدمی پر سحر ہے، جادو ہے، جنات کا اثر ہے، تو اس کے لیے علماء سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، یا وہ آیات جو سحر کے خلاف ہیں ان آیات کو جمع کر کے پڑھتے ہیں. یہ رقیہ تو شرعی ہے اور جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. کہ اگر بیماری پہ آدمی مثلا سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا ہے، آخری صورتیں جیسے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے وہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے آدمی پھیر، تو یہ چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اس میں ہے کہ رقیہ غیر شرعیہ، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ منتر جنتر کو پڑھتے ہیں تو ان کے کلام جو ہے وہ کلام مشرکانہ بھی ہو سکتی ہے، یا کلام لغو بھی ہو سکتی ہے، کلام محمل بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی رقیہ جو ہے ایسے منتر پڑھنا حرام ہے، ان سے آدمی کو بچنا چاہیے. ہاں اگر کوئی شرعی طور پہ پڑھتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتا ہے تو اس سے علاج کرانا چاہیے. بلکہ خود پڑھے تو اور زیادہ بہتر بات ہے کہ خود پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سارے بدن پہ پھیر دیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے بچا لیتے ہیں. تو بہرحال یہاں ایک یاد رکھو، یہاں بھی دو معنی ہیں. وقیل من راق ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ایک معنی یہ ہے.
اور ایک دوسرا معنی ہے رقا یرقی سے، وہ معنی یہ ہے کہ جب آدمی پر موت آتی ہے تو ملک الموت آ جاتے ہیں، اور ملک الموت جب مومن کی روح قبض کرنی ہو تو رحمت کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس احضار موت کے وقت میں مومن کو ہر چیز ماشاءاللہ نظر بھی آ رہی ہو، جیسے قرآن میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ جو لوگ توحید پہ جمے رہے، توحید پہ موت آئی، کلمہ ایمان پہ موت آئی، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ آ کو کہتے ہیں کوئی غم نہ کرو، کوئی ڈر نہ کرو، اور تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی۔ تو اس وقت مومن کا بڑا عجیب اطمینان کی کیفیات ہوتی ہیں کہ اس کو وہ رحمت کے ملائکہ کے نظارے جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر کافر کی روح ہے اس کے لیے ملک الموت آتی ہیں تو ساتھ عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ بھی جب یہ کیفیات دیکھتا ہے تو پھر اس کی یہ حالت ہوتی ہے جو اب اللہ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی سمجھ لو کہ یہ سارا عالم جو ہے نا جی، یہ سارا عالم مغیبات ہے، اس کو آپ اور ہم نہیں دیکھ سکتے اگر اللہ نہ دکھائیں۔ تو اب مثلا ہمارے سامنے جو میت ہے، اب اگر وہ کچھ دیکھ رہا ہے تو ہم نہیں دیکھ رہے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں، صرف جیسے یوں سمجھ لو کہ اللہ نہ کرے کسی آدمی پر جن کا اثر ہو نا، کسی کو جن نے پکڑا ہوا ہو تو جب جنات آتے ہیں اس کو نظر آتے ہیں کہ وہ اب آ رہے ہیں، دوسرے آدمی کو نظر نہیں آتے۔ اسی طرح ملائکہ جو ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ابلیس نے دیکھ لیا۔ اچھا، اسی طرح جنات ہیں وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ کبھی آدمی مومن ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن موت کے وقت تکلیف ہو رہی ہے تو یہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے عذاب کی علامت نہیں ہے، یاد رکھو۔ کتنے اللہ والے لوگ ہیں لیکن موت کے وقت بڑی تکلیف، کئی مہینے کومے میں رہتے ہیں، غیبوبہ میں ہیں، کومے میں ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، اور کبھی تو ان کی زبان سے الفاظ بعض اوقات تکلیف کی بنا پہ غلط بھی نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بظاہر علامات ہیں، اصل معاملہ ان کے روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ظاہری علامات جو ہیں یہ اللہ والوں کے لیے عذاب نہیں، امتحان ہوتا ہے۔ اب جیسے حضور پاک جو افضل الخلق ہیں، ساری مخلوق میں افضل ہیں، لیکن آپ کی موت کے وقت تکلیف تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہم اعنی فی سکرات الموت، اللہم اعنی فی سکرات الموت، یا اللہ سکرات موت میں میری مدد فرما۔ اور حضور نے فرمایا کہ عائشہ ھذا وقت ھذا اوان انقطاع ابہری من سم الذی اکلت بخیبر، کہ عائشہ وہ جو مجھے خیبر میں یہودیہ نے زہر دی تھی نا، اس زہر کا آج اثر ظاہر ہو رہا ہے اور میری آنتیں اندر کٹ رہی ہیں، اب حضور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل فرماتے ہیں حضور پاک پہ یعنی شدت تکلیف سے بے ہوشی ہو جاتی، شدت بخار سے بے ہوشی ہو جاتی، حضور کے حکم سے ہم مشکیزہ ٹھنڈا پانی کا ڈالتے اپنے، تھوڑا سا افاقہ ہوتا پھر حضور پہ ہو۔ تو یہ تکلیفیں جو ہیں یہ مراتب علیہ کے لیے ہیں، یہ مدارج علیہ کے لیے ہیں، اور یہ امتحان ہیں، اور یہ اتباع کرنے والوں کے لیے اس میں درس ہیں۔ کبھی کئی گناہ گار آدمی ہوتے ہیں بیچارے، لیکن اللہ کی رحمت پتہ نہیں لگتا موت آ جاتی ہے، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ایمان پہ بھی موت آتی ہے، تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی۔ اچھا، کئی فاسق فاجر لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔
اچھا خاصا بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، وہیں بیٹھا مر گیا، وہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ بہرحال مانا یہ ہے کہ یہ ظاہری تکلیف کو دیکھ کر اصل دیکھنا ہوتا ہے اس بندے کے اعمال کو۔ اگر وہ اللہ والا ہے اور تکلیف ہے تو یہ درجات کی بلندی ہے، اگر فاسق فاجر ہے اور تکلیف ہے تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یاد رکھو۔ تو کیسے ہمیں پتہ لگے بھی یہ امتحان ہے یا تکلیف ہے؟ تو اگر موت جس پہ آ رہی ہے وہ اللہ والا ہے، صالح ہے، ولی اللہ ہے، اللہ کے اولیاء میں سے ہے، اور تکلیف بھی ہے، تو مانے ہے کہ درجات کی بلندی ہے۔ اللہ جہاں اس کو پہنچانا چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے نہیں پہنچا، تکلیف آ گئی اس کے ذریعے اللہ نے درجات بلند کر۔ اور اگر جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، سمجھیں گے بھی اللہ کا عذاب آ گیا ہے اس کا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ جب ملک الموت آتے ہیں اور مومن کی روح کو قبض کرتے ہیں تو بڑے پیار سے فرماتے ہیں یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح وریحان وَإِلَىٰ رَبٍّ غَيْرَ غَضَبَانٍ۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے پاک روح، پاک بدن میں چلو اب رحمتوں کی طرف، اور چلو اپنے اللہ کی طرف جو تم پہ ناراض نہیں ہے۔ تو ان کو پھر وہ اس کی روح جو ہے، ہم تو جو کفن پہناتے ہیں نا، یاد رکھ لو مسئلہ سمجھ لو، ہم کفن جو دیتے ہیں یہ جسد کا کفن ہے، اور روح کا کفن جو ہے وہ ملائکہ جنت سے لے کے آتے ہیں۔ مومن کی روح کو اس اکفان میں لپیٹا جاتا ہے اور اس کو پھر لے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں ملائکہ سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ، اور جب کافر کی روح کو قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں یا ایتھا الروح الخبیثۃ فی الجسد الخبیث فاخرجی۔ وہ کہتے ہیں اے روح خبیثہ، جسد خبیث میں نکلو اپنے رب کی طرف جو تم پہ ناراض ہے، اور تیار ہو جاؤ اب عذاب بھگتنے کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب موت کی حالت قریب ہوگی تو یہ کہے گا، یا ایک معنی یہ تھا کہ کون ہے پڑھنے والا، اور ایک معنی کیا، دوسرا قول کہ وقیل من راک، ملائکہ کہیں گے بھی کون اس کی روح کو لے کے جائے گا، کون چڑھے گا اوپر، رکا یرکی سے، تو کسی چیز پہ اوپر جانا، کیونکہ ملائکہ بھی تو کافر کو پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ کہتے ہیں یار کوئی اور ہی لے جائے، کوئی اور دفع کرو اس کو، میں کیوں لے جائے۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ من را، کون ہے جس کے روح کو اوپر لے کے جائے گا۔ لیکن پہلا قول جو ہے نا وہ یاد رکھو وہ راجح ہے، راجح قول وہی ہے کہ ہے کوئی پڑھنے والا۔ کیوں؟ فرشتے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جی کون لے جائے گا، وہ کہ میں نہیں لے جاتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ فرشتوں کی تو صفت یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کبھی کرتے ہی نہیں، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، اور ماں کی رحم جو ہے، بچے دانی جو ہے، جس میں بچوں کتنی گندی جگہ ہے، کتنی پلید جگہ ہے، لیکن وہاں حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور اس بچے کا رزق بھی لکھو، شقاوت و سعادت بھی لکھو، اس قسم کچھ کرو۔ اللہ کا حکم ہے تو ملاک جائے گا، انکار نہیں کر سکتا کہ جی میں اس گندی جگہ پہ کیوں جاؤں۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ تو اس لیے ملائکہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اچھا کون لے جائے گا، کیوں؟ ملائکہ تو انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ حکم دیں گے اس کے مطابق وہ تعمیل کریں گے۔ اس لیے پہلا قول جو ہے وہ راجح وکیل من راک، ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ یاد رکھو لفظ ظنہ ہے، ظن جو ہے یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ظن جو ہے گمان کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یاد رکھو ظن کبھی یقین کے معنی میں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقین کے معنی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یقین کے معنی میں۔ اور کبھی ظن گمان کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ان بعد الظن اسم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، ایسے نہ گمان کیا کرو وہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، کیا پتہ تمہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اور ظن جو ہے اس کا، تو یہاں جو لفظ آیا وہ ظن
ظن انہ الفراق. اب بعض مفسرین نے فرمایا ایقنا، اس کو یقین ہو گیا کہ اب جانے کا وقت آ گیا، اب روح اور جسد کے فراق کا وقت آ گیا. یقین ہو گیا کہ اب اس دنیا کو چھوڑنے کا اور اگلے عالم میں جانے کا وقت آ گیا. یقین ہو گیا کہ اپنی مال دولت اہل اولاد احباب سب کے چھوڑنے کا وقت آ گیا. ظن انہ الفراق یعنی ایقنا ایک معنی یہ. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ظن یہاں ظن کے معنی میں ہے، کیونکہ مرنے والا بھی آخر وقت تک اس کو امید تو ہوتی ہے نا کہ شاید بچ جاؤں. کتنے لوگ ہیں کومے میں چلے گئے، ڈاکٹر جواب دے گیا بندہ بچ گیا. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ اپنے معنی میں ہے کہ وہ ظنّا اس کو گمانے غالب ہوگا کہ میں جا رہا ہوں لیکن شاید بچ جاؤں، اس لیے لفظ ظنّا ہے. یاد رکھیے، یا تو ظنّا آیا یقین کے معنی میں کہ اس کو یقین ہو گیا بھی اب ہم نے جانا ہے، یا ظنّا گمان کے بارے میں ہے. اسی لیے شریعت کا حکم ہے ظن غالب. ظن غالب ایک مسئلہ ہے نا فقہا کے نزدیک کہ تم طواف کر رہے تھے، اب تمہیں شک پڑ گیا 6 چکر کیے یا 7، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جدھر تمہارا گمان زیادہ ہے اس پہ عمل کرو. تمہارا گمان زیادہ ہے کہ 7 ہے، بس اسی پہ عمل کرو. اور تمہارا گمان زیادہ یہ ہے کہ نہیں 6 ہیں تو پھر 1 کر لو، پورا کر لو. اس کو کہتے ہیں ظن غالب، کہ اپنے غالب گمان پہ عمل کر لو. اندھیری رات ہے، صحرا ہے، نماز پڑھنی ہے، کعبہ شریف کا پتہ نہیں، تو اب ہم تحری کریں گے، کوشش کریں گے، غور کریں گے، سوچیں گے کہ یار مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، یار وہ دیکھو قطب ستارہ کدھر ہے، اور یار کعبہ ادھر ہوگا. اور اپنے اس گمان غالب پہ عمل کر لو. اب نماز پڑھ لی، جب سورج نکلا پتہ لگا کعبہ تو ادھر تھا، اللہ فرماتے ہیں قبول ہے. تم نے اپنے گمان غالب پہ عمل کیا ہے تو ہم نے تمہاری نماز قبول کر لی ہے، چاہے تم نے غلط پڑھی ہے لیکن تمہاری کوشش تھی، تم نے کوشش کر لی. اب تمہارے بس میں نہیں تو کیا کرے آدمی. اس لیے فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یعنی 2 معنی ہو گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یاد رکھو. اور جب پنڈلی سے مل جائے، التفا لفیف سے، لفیف کہتے ہیں ملنا، لپیٹنا. جب پنڈلی سے مل جائے، کیا مانا؟ جب موت کی کیفیت ہوتی ہے، آدمی اس شدت کی وجہ سے اپنی پنڈلی کبھی اس پہ مارتا ہے، کبھی اس پنڈلی کو اس پہ مارتا ہے. تو جب پنڈلی سے ٹکرا جائے، والتفت الساق بالساق. ایک ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، اور بعض علماء نے فرمایا والتفت الساق بالساق، یعنی جب ساق پنڈلی سے کیا مانا کہ یہ اس کی دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا اول دن ہے، تو اب دونوں مل گئے. دنیا میں اب آخری دن میں جا رہا ہے، بہت آگے، اور آگے عالم آخرت کا پہلا دن ہے، تو دونوں دنوں کا مل جانا کہ جب ساق سے مل جائے. والتفت الساق بالساق، لیکن پہلا قول راجی ہے، یاد رکھو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شدت ہو نا جی، اسی لیے محاورات عرب میں ہے قامت الحرب علی ساقہ، کہ بھی جنگ جو ہے نا وہ اپنی پنڈلی پہ کھڑی ہو گئی، مانا شدت، اب جنگ بالکل گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں قامت الحرب علی ساقہ. تو یہاں بھی مراد یہ ہے، اسی لیے آتا ہے نا کہ فکشفت عن ساقیہا، جب اس کو ڈر لگا کہ آگے پانی ہے، میں تو کپڑا اسے اوپر کر لیا. تو شدت کے تو اب اس کی موت کی بھی شدت ہے، تو اب پنڈلی سے ٹکرا رہی. اللہ نہ کرے، آپ دیکھیں نا جی، کسی کو تکلیف ہو تو وہ کبھی بیچارہ ٹانگ ادھر کرتا ہے، کبھی اس ٹانگ کو ادھر کرتا ہے، کبھی اس کروٹ لیٹتا ہے، کبھی اس کروٹ لیٹتا ہے، کسی کروٹ چین نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے اس کیفیت کو اللہ نے بھی والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ
والمساک۔ اے بندے اب وہ وقت آ گیا تیرے رب کے پاس جانے کا وقت آ گیا، اب آ گیا ہے وقت، تو اس لیے اس کے آنے سے پہلے تیاری کرو۔ اسی لیے حکم ہے کہ توبہ کیا کرو، کثرت سے توبہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور توبۃ نصوحا کا کیا معنی ہے؟ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو پھر کبھی نہ کریں، اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا۔ اسی لیے حکم ہے کہ صلو قبل الفوت وتوبوا قبل الموت، نماز کو وقت جانے سے پہلے پڑھ لو، یہ نہ ہو کہ وقت چلا جائے تو اب آگے السلام علیکم جی نماز پڑھ لیں۔ اور توبہ بھی موت سے پہلے کر لو، موت کے وقت کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ اذا بلغت الشمس اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبۃ، جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے توبہ جو ہے کر لیں جتنا ہو سکے۔ اچھا ایک دفعہ گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، توڑ بیٹھے ہو، پھر بھی توبہ کر لو۔ اگر کافر ہے، مشرک ہے اور بت پرست ہے، قبروں کا پجاری ہے، پھر بھی توبہ کر لو، کیونکہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے۔ اور جب آدمی توبہ کرتا ہے تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں۔ 70 سال کی زندگی گناہوں میں گزر جائے لیکن جب توبہ کرتا ہے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تائب کی پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے اس سے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں، اور گناہ کو اللہ مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اب تیرے رب کے پاس جانے کا وقت آ گیا، لیکن بندے اس کا حال کیا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، یہ کافر کے بارے میں ہے، اس کے احوال کے بارے میں ہے کہ یہ بدبخت نہ اصول کو مانتا تھا نہ فروع کو مانتا تھا۔ یعنی فروع کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، خیرات نہیں کرتا تھا، اور اصول کا مخالف ولکن کذب وتولی، لیکن اللہ کے دین کی تکذیب کرتا تھا اور پیٹھ دے کے چل پڑتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اس لیے آج یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کفار سے فروع کے بارے میں بھی سوال ہوگا جیسے اصول کے بارے میں سوال ہوگا، تو فروع کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ نماز جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کذب وتولی، کذب تکذیب کی، اور وتولی مانا وہ رخ پھیرا، پیٹ پھیر کے چل پڑا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بعین ہی ابی جہل کے ساتھ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی جہل اللہ سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، یوم قیامت سے ڈرو، عذاب جہنم سے ڈرو۔ تو کھڑا ہو گیا بدبخت، کہتا ہے کیا تو حد دل تو نہیں، مجھے ڈراتے ہو؟ انا اعز ھذا الوادی، اس وادی کا سب سے بڑا عزت والا شخص میں ہوں، تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ میں نہیں مانتا نہ قیامت کو، نہ جہنم کو، نہ آگ کو، نہ نار کو، نہ خدا کو، نہ تمہاری شریعت کو۔ یہ کہنے کے بعد پیٹھ موڑ کے بڑے اکڑ کے چل پڑا، تو حضور کی زبان مبارک سے اسی وقت یہ لفظ نکلے، بعد نے فرمایا کہ اللہ کی القاء سے نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا اولا لک فاولا، کہ ابو جہل ہلاکت ہو تیرے لیے، اولا ثم اولا لک فاولا، ہلاکت ہو تیرے لیے۔ 2 دفعہ کیوں آیا؟ یعنی دنیا میں بھی تیرے لیے ہلاکت اور آخرت میں بھی تیرے لیے ہلاکت۔ اس لیے پھر اللہ نے بھی قرآن پاک میں وہی آیات میں عین ہی نازل فرما دی جو اس حالات میں پیش آئی تھی۔ اس لیے فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور پھر اپنے گھر کی طرف چلا، اکڑ کے چلنے والا۔ یتمتع کہتے ہیں اختیار تکبر سے،
جیسے متکبرین دیکھا ہے نا آپ نے کیسے اکڑ کے چلتے ہیں، تو متکبرین اور متواضعین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نیاز مندی سے چلتے ہیں، وہ قصر نفس سے چلتے ہیں. اسی لیے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے چلنے والے اور فخر کرنے والے جو ہیں ان کو پسند نہیں فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں اور موت کا وقت جو ہے وہ آسان فرما دیں. اس لیے ایک دعا میں یہ بھی آیا ہے کہ حسبنا اللہ عند الموت، حسبنا اللہ عند القبر، حسبنا اللہ عند المسائل، حسبنا اللہ عند السؤال، حسبنا اللہ عند الصراط، حسبنا اللہ عند المیزان، حسبنا اللہ عند الجنة والنار، حسبنا اللہ عند اللقاء، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت و الیہ انیب. تو یہ پڑھا کریں، اللہ آسان فرما دے. زیادہ نہ ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اتنا پڑھ لیا. حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ بھی یاد ہو تو حسبی اللہ حسبنا اللہ جتنا یاد ہو سکے وہ پڑھ لیا. کہنا ہے جی کہ اہل حدیث کا نام کس نے رکھا ہے، تو ان سے پوچھو، مجھے کیا پتا. نہیں، نام جنہوں نے رکھا ہے ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو. بہرحال میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے نہیں رکھا. باقی اس سوال کا تعلق ان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں. ہر بات یہ تو نہیں کہ مجھ سے پوچھو. جہاں تک ہمیں یعنی مطالعے سے اور اپنی کم علمی سے معلوم ہوا ہے، یاد رکھو کہ اہل حدیث یا اصحاب الحدیث یا محدثین یہ ان لوگوں پر اصطلاح ہے جو حدیث رسول پاک کی خدمت کرتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، اسماء الرجال پہ بحث کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. باقی یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی الگ فرقہ ہے. تمام ائمہ اربعہ جو ہیں وہ بھی سارے ہیں الحمدللہ اصحاب حدیث میں سے، کیونکہ ان کا جو مسئلہ ہے یہ تو اب ہم لوگوں نے مشکل مصیبت ہو گئی نا جی کہ مختلف نام رکھ لیے ہیں. ورنہ تو ایک آدمی ہے، پہلے بعض لوگ جو تھے وہ قرآن پاک کے تو اصحاب القرآن کہلاتے تھے، اہل القرآن کہلاتے تھے. جیسے یا اہل القرآن اوتروا، اے قرآن کے حافظوں وتر پڑھا کرو، رات کو نماز میں قرآن پڑھا کرو، تو ان کو آپ نے اہل القرآن فرما دیا. اور ہمارے حضرات کا جو سلف و خلف سے لقب ہے وہ ہے اہل السنت والجماعہ، کیونکہ حضور نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور حضور نے ہمیں حکم دیا علیکم بالجماعہ فمن شذ شذ فی النار. تو اس لیے نام ہو گیا اہل السنت والجماعہ. باقی کوئی نام آج کل تو کئی چیزیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو اس میں کوئی اشتباہ ہے تو پھر ان سے پوچھیں، یہ سوال ان سے تعلق رکھتا ہے. خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرنا بالکل کہیں بھی ثابت نہیں، نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ کسی صحابی سے ثابت ہے. صرف ایک مقام ہے ملتزم، یعنی حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکٹ جو ہے اس کے درمیان میں جو جگہ ہے وہاں غلاف بھی نہیں ڈالا گیا. اس کو کہتے ہیں ملتزم. وہاں جا کے دعا مانگنا یا سینہ لگانا یہ جائز کہ وہاں موقع مل جائے سینہ لگا لو، ہاتھ اونچے کر لو، کوئی بات نہیں. اور نہیں ملا اسی کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگ لو، کیونکہ ملتزم پر جو دعا ہے اللہ کی رحمت سے وہ قبول ہوتی ہے.
اور تمام علماء محدثین فقہاء اولیاء نے اپنے تجارب لکھے ہیں کہ ہم نے جب ملتزم پہ دعا مانگی تو خالی نہیں گئے. بس دعا کریں اللہ ہمیں وہ مانگنے والا بھی تو بنائے نا. ہمیں تو ابھی تک مانگنا بھی نہ آیا. اور جب ہم مانگتے ہیں، اب دیکھیں نا جی، ایک اس کی چھوٹی سی مثال بعض استاد سمجھاتے تھے. وہ کہتے تھے میرا بھائی، میرا بیٹا، اگر پانی پلید ہو اس سے کپڑا دھو تو کپڑا پاک ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو جب زبان ہی گندی ہے، اندر ہمارے اعتقادات بھی گندے ہیں، مشرکانہ ہیں، اہل بدعت والے ہیں، پھر کیا دعا کا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے جیسے حضور نے فرمایا کہ ملبسوں کا حرام و ماکلوں کا حرام، تمہارا کھانا بھی حرام سے، پینا بھی حرام سے، لباس بھی حرام سے، پھر جو دعائیں کرو گے یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لکم، کہاں سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی؟ یہ جو کبھی کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے، شکر کرو. بندے جو ہیں اس کے رحم آگے، وہ تو کتوں پر بھی رحم کر دیتے ہیں. وہ اگر بخشنے پہ آ جائیں تو زانیہ کو بھی بخش دیا، وہ بخشنے پہ آ جائیں تو 100 انسان کے قاتل کو بھی بخش دیا. تو اس لیے ہمارا بھی کام بن جاتا ہے، یا کسی اور کی دعا کی وجہ سے ہماری گاڑی بھی چل پڑتی ہے. ورنہ ہماری تو زبانیں ہی گندی ہیں. ہمارے عقائد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے مشرکانہ ہو چکے ہیں کہ اگر حضور کے زمانے کے مشرک زندہ ہوں نا، وہ بھی کان پکڑ کے ہم سے بھاگ جائیں. اور ہماری انسانیت ختم ہو گئی، ہم دیوندے بن گئے. ایمان سے کہیں کوئی انسان 6 سال کی بچی سے زنا کر سکتا ہے؟ ایمان سے کہیں کوئی انسان مسلمان چھوڑو، انسان مسجد میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے مار سکتا ہے؟ آپ سوچیں کہ کوئی انسان کسی کا گھر اجاڑ سکتا ہے؟ عامل کامل کے لباس میں بیٹھ کے، اس میں اعظم کا عامل بن کے، اور جادو نکالنے والا اور جنات بھگانے والا بن کے لوگوں کی عزتیں لوٹتا ہے، یہ انسان ہے؟ یہ تو درندے ہیں، یہ انسان نہیں ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی گم کرتا رہا. اور اس کا بڑا ٹھیک ٹھاک علاج ہے، لیکن کرے کون تمہارے پاس؟ یہ جو زندگی جس کے لوگ ہیں نا جی، ان کو اسی جگہ لٹکا دو جہاں اس نے ظلم کیا ہے، اسی جگہ. ہاں 6 سال 10 سال کیس چلتے ہیں، مدعی مر گیا، کبھی گواہ مر گئے، کبھی آپس میں سلو ہو گئی، کبھی انہوں نے الٹا گواہوں کو ڈرا دیا، گواہی دو گے تو ہم سب کو اڑا دیں گے، اور شام کو گواہی دینے نہیں آتے. نہیں، بس اسی وقت فیصلہ کرو. تم صرف جناب ہر ضلع میں 3 زانیوں کو سزا دے دو، 3 چوروں کے ہاتھ کاٹ لو، اور جو فساد کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں مسجدوں میں، گاڑیوں میں، ان سب کی دائیں ٹانگ اور بایاں ہاتھ، الٹے ہاتھ کاٹ کے سڑکوں پہ ڈال دو. ان تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یہ اللہ کا حکم ہے. یحاربون، یہ اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اللہ کی زمین میں فساد پھیلا. اَن يُقَتَّلُوا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اَوْ يُصَلَّبُوا، ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دو. اَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُم مِّنْ خِلَافٍ، کہ دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، دایاں پاؤں تو بایاں ہاتھ کاٹ کے سڑکوں میں پھینک دو. پھر کہو جرم ہوتا ہے. اور جی بڑے آدمی جرم کراتے ہیں تو بڑے آدمی کو پکڑ لو نا، چور نہ پکڑو نا، چور کی ماں پکڑو جو چور آئندہ پیدا نہ کرے. تم چور پکڑنے کی کوشش کرتے ہو، وہ بھی غلط پکڑتے ہو. ایک بندہ صحیح نہیں پکڑتے، مجرم ایک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مجرم کے ساتھ ان کی حصے داری، اس کو پکڑنے تو بتھا کہاں سے آئے گا. ناحق لوگوں کو پکڑ کے پھنسا دیتے. اب اس کو مار 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 کے جان نکالو، بیچارہ بے گناہ ہے، کرے کیا؟ اچھا اس سے کچھ نہ ملے، اپنے گھر سے لے کے اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں.
انا للہ و انا الیہ۔ یاد رکھو بالکل امن نہیں قائم ہو سکتا مگر اس راستے سے جو راستہ اپنایا میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ۔ اسی مکے میں جہاں تم بیٹھے ہو نا، یہ قتل عام ہوتا تھا۔ اسی مکے میں رہنے والے جو تھے وہ شراب کے رسیہ تھے، زنا کے رسیہ تھے۔ ایک ایک سردار کے گھر میں 10 20 کنیزیں ہوتی تھیں، اور اپنے مہمانوں کو بھی وہ کنیزیں پیش کیا کرتے تھے۔ تو پھر جب حضور آئے، دین آیا، اسلام آیا، ایمان آیا، کہاں گئے ہو؟ یا مٹ گئے یا اللہ نے بدل دی۔ اصلاح ہو۔ پورے عالم کو یاد رکھو، امن نہیں مل سکتا ہے مگر قرآن و سنت کے سائے میں۔ ابھی دیکھا نہیں تھا کتنے لوگ بیچارے برباد ہوئے کہ جی 21 کو قیامت آ رہی ہے۔ کئی لوگ پاگل ہو گئے، کئی لوگوں نے $1000 خرچ کر دیے۔ کئی لوگوں کو پتہ لگا کہ فلاں جگہ جو ہے نا وہاں نہیں آئے گی، سارے لوگ وہیں بھاگ پڑے۔ کئی لوگوں نے بینکر بنا لیے، بم پروف، اس کے اندر جائیں گے قیامت نہیں آئے گا۔ بدبختو، جب قیامت آئے گی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تیرے بینکر کیا کریں گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ وَدُكَّتِ الْأَرْضُ وَجُمِعَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتِ الْجِبَالُ دَكًّا۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الجبال، کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، قل ینسفها ربی نسفا۔ اتنا بڑا آسمان، یوم تمور السماء مورا وتسیل الجبال سیرا، اس وقت تمہیں بینکر بچائیں گے؟ ایسے بس کسی نے کہتے ہیں جی مایا تہذیب ایک گزری ہے، انہوں نے کیلنڈر بنایا تھا، ان کے کیلنڈر کی حساب سے اس تاریخ کو قیامت بنتی ہے۔ اور بدبختوں، ان کے کیلنڈر کے حساب سے 2-3 دفعہ پہلے بھی قیامت کی تاریخ گزر چکی ہے۔ حضور پاک کی مسجد میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو بندہ مدینے کی مسجد پاک میں 40 نمازیں پڑھے، تکبیر اولا بھی اس کی فوت نہ ہو، یعنی ابتدائے نماز میں ملے، تو اللہ اس کو نفاق کی اور جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ حدیث ضعیف ہے، یاد رکھو، لیکن فضائل اعمال میں تمام محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے۔ یہ کہہ دیتے ہیں نا بس ہم تو غصے میں حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، اللہ کے بندے ایک عقائد ہیں، ایک احکام ہیں، ایک فضائل و مناقب ہیں، کچھ سمجھا بھی تو کرو نا خدا کے لیے۔ عقیدہ جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، یا نص صریح سے یا حدیث متواترہ سے، احکام میں بھی صحیح حدیث یا حسن، لیکن مناقب اور فضائل میں حضرت علی کی فضیلت ہے، حضرت ابوبکر کی فضیلت ہے، اہل بیت کی فضیلت ہے، مکے کی فضیلت ہے، مدینے کی فضیلت ہے، اس کے اندر درود شریف کی فضیلت، ضعیف حدیث بھی محدثین قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک یہ بات رکھو، کبھی حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن تلقی بالقبول اسی کو مل جاتی ہے کہ ساری امت اس میں عمل کر رہی ہے، تو وہ ضعیف نہیں رہتی پھر۔ کہتے ہیں تقلید کیا ہے؟ کسی عالم سے سوال کر کے اس پہ اعتبار کر کے عمل کرنا، یہ تقلید ہے۔ واجب ہے، جاہل کے لیے واجب ہے۔ جو آدمی مسئلہ نہ جانتا ہو پوچھے گا تو کرے گا۔ ایک آدمی کو نماز نہیں آتی، کیا کرے؟ لازم کسی سے پوچھے گا، جب پوچھے گا سمجھے گا، یہی تقلید ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک 2 ہی آدمی ہوتے ہیں، یا مجتہد ہوگا یا مقلد، یا تو وہ خود درجہ اجتہاد کا آدمی ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں تقلید کی، کیوں تقلید کرے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کسی مجتہد کے مسئلے پہ عمل کرے گا۔ کہتے جی جب امام 4 ہیں
تو ایک ہی امام کے مسئلے پہ کیوں عمل کیا جائے؟ میرا بھائی چاروں امام برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے، لیکن جو فقہ ہمارے ملک میں ہوگی ہم اسی پہ عمل کریں گے نا۔ دیکھو نا، ایک محلے میں 4 کنویں ہیں، میرے گھر کے نزدیک جو کنواں ہے میں پانی اسی سے لوں گا یا 4 پانی پہلے ایک دن اس سے لوں، دوسرے دن اس سے لوں، تیسرے دن اس سے لوں، چوتھے دن اس سے لوں؟ جب کنواں موجود ہے، پانی پاک ہے، پی بھی رہا ہوں، وضو بھی کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے دوسرے کنویں کے پاس جانے کی؟ جب ہمارے پاس فقہ ہی ایک تھی، پورے ماورائے نہر سے لے کر ایشیا میں، یعنی ساری فقہ حنفی تھی۔ اب جیسے انڈونیشیا میں فقہ شافی ہے، تو وہ امام شافی کی کتابوں سے مسئلہ لیں گے۔ اب ان کو ہم کہیں گے تم حنفی سے کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ جو ان کے پاس فقہ ہے، جو پڑھی ہے، اسی پہ عمل کریں گے اور وہ حق پہ ہے۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ کے کسی مسئلے میں ہم امام مالک یا امام شافی کی تقلید کر سکتے، اگر ان کی فقہ میں اس کا حل نہ ہو تو کر سکتے، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا؟ چٹ لکھنے والا کرے گا، جس کو چٹ لکھنا نہیں آتی، یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا قول راجح ہے۔ یہ فیصلہ بھی تو پھر علماء ہی کریں گے نا، کہ بھی کسی مجتہد کے واسطے میں لیں۔ اب جیسے دیکھو نا کہ حج میں مینا کا قیام جو ہے وہ حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک واجب تھا، کہ وہاں راتیں گزارنا واجب ہے، یعنی نہ گزارو دم پڑ جائے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سنت تھا کہ گزارے کا ثواب ہے لیکن دم نہیں پڑتی۔ اب انہوں نے اسی پہ عمل کر لیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ علماء ہیں، حیا کبار العلماء ہیں، علماء کا اجتماع ہوتا ہے، ان کی باقاعدہ مجمع الفقہ الاسلامی ہے، اس میں ساری دنیا کے علماء فقیہ جمع ہوتے ہیں اور مشکل مسائل کا حل کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر حل نہیں مل رہا، دوسری جگہ علماء متفق ہو گئے، جیسے زوجہ مفقود الخبر میں ایک آدمی ہے، عورت ہے، اس کے خامد کی پتہ کوئی نہیں، تو اس میں امام مالک کے قول پہ عمل کر دیا، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ امام صاحب بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی عورت کا خامد گم ہو جائے تو وہ عورت 80 سال تک انتظار کرے۔ مانا کیا ہے کہ مر جائے، بس مانا یہ ہے نا۔ امام مالک فرماتے ہیں 3 سال کافی ہے، لیکن اگر 3 سال انتظار کرنے کے بعد نکاح فسخ ہو گیا، 4تھے سال خامد سے بھی تشریف لے آئے، پھر کیا کرو گے؟ اس کا بھی تو کوئی حل بتاؤ نا۔ اب وہ کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ میں نے علامہ انور شاہ کاشمیری کے بارے میں سنا ہے کہ جو پڑھتے تھے یاد ہو جاتا تھا۔ ارے بھائی، اللہ نے ان کو حافظہ بہت قوی عطا فرمایا۔ یہ بات تھوڑا ہے کہ ہر بات، یعنی لوگ باقی علماء کے مطابق ان کا حافظہ زیادہ قوی تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا جیسے منیت المصلی انہوں نے صرف پڑھی، اس کے بعد لکھ دی۔ ہمارے اپنے علاقے میں تھے، یہ ایک جگہ ہے اپنا، یہ شار سلطان، اور یہ آپ نے سنا ہوگا خان گڑھ، شار سلطان، آگے ٹبا کیسر ہے اور آگے دیہات ہیں، وہاں استاد ہوتے تھے، استاد غلام رسول۔ تو اچھا، استاد کا رنگ کیونکہ کالا تھا نا، مشہور ہو گیا غلام رسول کالا، استاد غلام رسول کالا، قرآن رسول کا۔ اچھا، اور جب تک کالا نہ کہو بھی پہچاندہ بھی نہیں تھا، مشہور ہو گئے نا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ نحو کی جتنی کتابیں ہیں نا، ان سب کو جلا دو تو میں دوبارہ لکھ دوں گا۔ میں نے بھی حالت نہیں کی، لیکن بڑے بڑے علماء کے استاد تھے، وہی تھے مولانا عبد الرحمان سے پونٹے والے، وہ ان سے بھی بڑے تھے، یہ بڑے لوگ۔ بہرحال علامہ صاحب کا جو حافظہ ہے، جامعہ الازہر والوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے بعد ہم نے اس جیسا حافظہ نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے ایک آدمی کا احرام لے کے عمرہ کیا ہے تو کیا حل دیا؟ چوری کیا تھا یا مانگ کے لیا تھا؟ اگر مانگ کے لیا ہے تو کیا حل دیا بھائی؟
ڈریں تو احرام سے ڈر رہا ہے، ورنہ روز ماشاءاللہ سب کچھ ہضم ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بچی کا نام نسمہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہر بچی نسمہ ہی ہوتی ہے نا، نسمہ کہتے ہیں تازہ روح پڑنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے نسمہ، بسمہ، نسمہ، رسمہ، آج کل تو چشمہ، کیا کیا نام ہے، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسلامی نام نہیں ہے۔ موبائل فون پر نکاح جائز ہے، بالکل حرام ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک جگہ موجود ہوں، اگر نہ ہوں تو ایک کا وکیل شرعی ہو۔ کہتے جی کہ آپ کہتی ہیں کہ فلاں امام شافعی کے نزدیک یوں ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یوں ہے، یہی تو دیانت امانت ہے نا۔ اب ساری حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھو، وہ کہیں گے ہاں کذا عند امام الشافعی۔ اسی ابن کثیر کو کھول کے دیکھ لو، لکھے گا، کہے گا کہ یہ مسئلہ جو ہے امام مالک کے نزدیک یوں ہے، یہی تو دیانت امانت ہے جو تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ کہتے جی کہ ایک نوجوان آدمی ہے، شادی بھی کرنا چاہتا ہے، ماں کو حج پہ بھی بلانا چاہتا ہے، بھائی ماں تو غریب ہے نا، اس پر حج فرض نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، شادی تو کرو، پھر انشاءاللہ بیوی کو لاؤ گے، ماں ویسے ہی بھول جائے گی، پھر ماں کو کون یاد کرتا ہے جی۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کہتے ہیں ہم تو قال اللہ و قال الرسول پہ عمل کرتے ہیں، وہ جو بخاری شریف میں لکھا ہے نا، تو مانا بخاری کی بات مانتے ہو نا، کہ تمہیں خود حضور نے فرمایا ہے، تو کوئی امام بخاری کی بات مانتا ہے، کوئی امام مسلم کی مانتا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کی مانتا ہے، فرق کیا ہے؟ اچھا آتا ہے نا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اگر حضور نے فرمایا ہے تو دکھلاؤ، اور نہیں فرمایا تو پھر کسی امتی کی بات مانو گے نا، اس کے بغیر حضرت چارہ نہیں ہے، چاہے لاکھ فرق ہو، چاہے لاکھ جھٹک ہو، حل ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک شیعہ کہتا ہے کہ جب زمین کو بچھا رہے تھے نا تو زمین بچھ نہیں رہی تھی، انکار کر دیا، تو پھر زمین نے کہا کہ علی کا نام لکھو تو تب میں بچھوں گی۔ ماشاءاللہ، اچھا خدا ہے جس کا کہنا نہیں چلتا اور علی کا چلتا ہے، اس سے بڑا کافر بھی کوئی دنیا میں ہوگا یار۔ حضرت علی کو کس نے پیدا کیا کہ خود پیدا ہو گئے؟ ہاں جی، اچھا پیدا سے پہلے جب زمین بچھائی جا رہی تھی تو حضرت آدم کا بھی وجود نہیں تھا، تو علی کہاں سے آ گئے کہ نام لکھا گیا؟